آپ اپنی ارد گرد کی دنیا کے ساتھ کس طرح ابلاغ کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اس سے یہ بات طے ہوتی ہے کہ آپ ذاتی، جذباتی، سماجی اور مالی طور پر دنیا میں کیا کامیابیاں حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں۔ اور اس سے بھی گہری سطح کا کمیونیکیشن وہ ہے جو زندگی کے بارے میں آپ خود محسوس کرتے ہیں۔ خوشی، لطف، محبت، یہ وہ چیزیں نہیں کہ جنہیں آپ کی باہری کامیابی طے کرتی ہو، کیونکہ انسان کروڑوں روپے کمانے کے بعد بھی ناخوش ہو سکتا ہے، کئی فیکٹریاں لگانے کے بعد بھی محبت سے محروم ہو سکتا ہے، سیاسی لیڈر ہو کر بھی ذاتی زندگی میں تنہا ہو سکتا ہے۔ آپ کی خوشی کو باہری کمیونیکیشن طے نہیں کرتا، بلکہ آپ کی خوشی، آپ کا اطمینان طے کرنے والی چیز یہ ہے کہ آپ خود کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کے اندر جو فیلنگز، جو احساسات پیدا ہوتے ہیں، وہ باہری دنیا میں ہونے والے واقعات کا نتیجہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس تشریح کا نتیجہ ہوتے ہیں جو ان باہری واقعات کی آپ کرتے ہیں۔ آپ کے اندر کی دنیا کو طے کرتا ہے وہ معنی جو آپ کسی بھی سچویشن کو دیتے ہیں۔ کامیاب انسانوں کی زندگیاں اٹھا کر دیکھ لیں، یہ بات آپ کو صاف پتہ چلے گی کہ ان کی زندگی کی کوالٹی باہری دنیا کے واقعات پر منحصر نہیں ہوتی، بلکہ ان کی زندگی کا معیار ان کے اپنے ایکشن، ان کے اپنے تھاٹ طے کرتے ہیں۔ زندگی کے بارے میں آپ کا تصور کیا ہے؟ ان تصورات کی بنیاد پر اپنا نقطۂ نظر بنانا، اس پر عمل کرنا، یہ فیصلہ ہے، یہ فیصلہ آپ خود لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، کسی بھی چیز کا کوئی معنی نہیں ہوتا، معنی وہی ہوتے ہیں جو چیزوں کو، واقعات کو آپ خود دیتے ہیں۔ ایک غریب آدمی کے لیے 10,000 روپے بہت بامعنی ہوتے ہیں، مگر ایک ارب پتی کے لیے ان 10,000 کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10,000 میں اپنی کوئی معنویت نہیں، بلکہ معنی وہ انسان انہیں دے رہا ہے جو ان 10,000 کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ آج کے انسان کا المیہ یہ ہے کہ اس کے اندر چیزوں کو معنی دینے کا عمل آٹومیٹک ہو گیا ہے، لیکن آپ اس طاقت کو خود اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں اور دنیا کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، زندگی کے بارے میں جو بھی آپ کے مشاہدات یا تصورات فرسودہ ہیں انہیں بدل سکتے ہیں۔ یہ کتاب ان ایکشنز سے متعلق ہے جو آپ اٹھاتے ہیں تو حیران کن نتائج کو آپ پا سکتے ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی اس کتاب کا ریویو مختصر ترین انداز میں کرنے کو کہے تو میں صرف 2 لفظوں میں اس کتاب کو بیان کروں گا: کریٹ ریزلٹس، نتائج تخلیق کرنا۔ تھوڑی دیر کے لیے رکیے اور خود سے پوچھئے کہ یہ کتاب آپ کیوں سن رہے ہیں؟ کیا آپ وہ قدم اٹھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ جن سے وہ نتائج نکل پائیں جو آپ چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ دنیا کے بارے میں اپنا نقطۂ نظر بدلنا چاہتے ہوں، ہو سکتا ہے بہتر کمیونیکیشن کی صلاحیت آپ چاہتے ہوں، ہو سکتا ہے آپ گڈ ریلیشن شپس، اچھے تعلقات تخلیق کرنا چاہتے ہوں، بہتر صحت پانا چاہتے ہوں، بہت سی دولت کمانا چاہتے ہوں۔ کوئی بھی مقصد جو آپ کے سامنے ہو، یہ تمام مقاصد آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کتاب میں جو اسٹریٹجیز ہیں، جو اصول، جو فلسفہ دیا گیا ہے، اس کو گہرائی میں سمجھ کر ان حکمت عملیوں پر عمل کر کے آپ نہ صرف یہ سب حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اس سے بھی بہت کچھ زیادہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ زندگی سے نئے نتیجے حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک اصول کو پہلے سمجھ لیں کہ آج تک جو بھی آپ نے زندگی گزاری ہے اس میں بھی آپ نے نتائج پیدا کیے ہیں، آپ نتائج پیدا کرتے ہی رہے ہیں۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ وہ نتائج آپ کے مطابق نہ ہوں، آپ کی خواہش کے مطابق نہ ہوں۔ عام انسانوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں جو بھی منفی تھاٹس ہوں یا جس میں کوئی بھی منفی احساسات ہوں تو وہ ان کی وجہ کچھ ایسی چیزوں کو قرار دے دیتے ہیں کہ جن پر ان کا بس نہیں چلتا۔ لیکن یقین مانیے، آپ میں جو بھی تھاٹس ہیں، جو بھی فیلنگز آپ میں پیدا ہوتی ہیں، ان پر آپ مکمل طور پر کنٹرول پا سکتے ہیں۔ اگر آپ اداس ہیں، آزردہ ہیں، تو اس اداسی، اس آزردگی کی وجہ آپ خود ہیں۔ اگر آپ خوش ہیں تو اس خوشی کے خالق آپ خود ہیں۔
یاد رکھیں، اداسی یا دکھ کے جذبات آپ میں خود بخود پیدا نہیں ہوتے، بلکہ آپ دکھ کو، اداسی کو خود تخلیق کرتے ہیں۔ آپ اداسی کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ شکاری کو خود تخلیق کرتے ہیں اور پھر اس کا شکار ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ کچھ مخصوص ذہنی یا جسمانی ایکشنز ہیں جن کے نتیجے میں دکھ یا پریشانی یا اداسی پیدا ہوتی ہے، اور آپ خود وہ جسمانی یا ذہنی اعمال، ایکشنز کرتے ہیں اور پھر ان سے جو نتائج نکلتے ہیں انہیں خود ہی بھگتتے ہیں۔ انسان میں جو بھی فیلنگز پیدا ہوتی ہیں ان کا ایک مخصوص پیٹرن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس وقت خود کو دکھی یا اداس فیل کر رہے ہیں تو آپ کے کندھے لٹک جائیں گے، سانس شیلو یا کم گہری ہو جائے گی، ایک مخصوص انداز سے آپ بات کریں گے، زندگی کے بدترین دور کو، بھدی یادوں کو ذہن میں لائیں گے، مستقبل کو تاریک سوچیں گے۔ یہ سارے ذہنی اور جسمانی ایکٹ ہیں جو آپ میں ایک فیلنگ کو پیدا کرتے ہیں جسے آپ اداسی یا دکھ کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ اوور ایٹنگ سے، زیادہ شراب نوشی سے، نشہ اور ادویات سے خود اپنی صحت کے دشمن بن جاتے ہیں، اور نتیجے میں آپ کو شوگر یا کوئی اور مسئلہ ملتا ہے جس سے ڈپریشن تخلیق ہوتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ڈپریشن خود بخود پیدا نہیں ہوتا، بری صحت خود بخود پیدا نہیں ہوتی، دکھ خود بخود پیدا نہیں ہوتا، انہیں آپ پیدا کرتے ہیں۔ یہ آپ کی تخلیق ہیں، کیونکہ یہ ساری فیلنگز، یہ ساری حالتیں نتیجہ ہیں آپ کے فزیکل یا مینٹل ایکشنز کا، اور آپ انہیں چونکہ کافی عرصے سے پیدا کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو دکھ یا اداسی یا بیماری تخلیق کرنا آسان لگتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے پر بڑی محنت لگتی ہے۔ آپ ایک خاص ڈھنگ سے، خاص انداز سے کچھ جسمانی یا ذہنی ایکٹ کرتے ہیں، انہیں دہراتے رہتے ہیں، ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، اور ان ایکشنز کے نتیجے میں آپ ان فیلنگز کو تخلیق کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ فیلنگز پیدا کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے بہت بار ان فیلنگز کو پیدا کر کے ایک قسم کی خود میں مہارت پیدا کر لی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ خود ہی یہ کیفیت پیدا کرتے ہیں اور اس کے اوپر چالاکی یہ کرتے ہیں کہ باہری حالات کو اس کا ذمہ دار قرار دے دیتے ہیں۔ ایسا وہ کرتے ہیں اس لیے تاکہ انہیں ہمدردی ملے، جھوٹی محبت ملے، دوسروں کی توجہ ملے۔ یہ جو محفلوں میں بیٹھ کر اپنے دکھ کا رونا رونے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ یہی ہیں۔ بعض لوگ اتنے طویل عرصے تک ایسی ناخوشگوار فیلنگز کے ساتھ رہتے ہیں کہ انہیں اسی حالت میں مزہ آنے لگتا ہے، وہ اسی حالت میں ہی خود کو زیادہ آرام دہ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیفیت پھر ان کی آئیڈینٹی بن جاتی ہے، یہ پھر ان کی انا کا مسئلہ ہوتا ہے کہ انا کو اسی طرح خود کو تقویت دینے کا موقع مل رہا ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ذہنی اور جسمانی افعال کو بدل کر ان فیلنگز کو، ان کیفیات کو بدلا جا سکتا ہے۔ جس طرح آپ دکھ اور اداسی کی فیلنگ کو خود میں پیدا کرنے پر قادر ہیں، جس کے لیے کچھ خاص ذہنی اور جسمانی ایکشن آپ کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی کچھ ذہنی اور جسمانی ایکشن کر کے آپ خوشی اور اطمینان کی فیلنگز کو بھی خود میں پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل آپ کے بس میں ہے کہ خوش و خرم ہونے کی فیلنگ کو اپنے پردہ ذہن کی سکرین پر آپ لا سکیں۔ آپ اپنے ساتھ جو باتیں کرتے ہیں، جو ابلاغ کرتے ہیں، جو آپ کا اپنے ساتھ کمیونیکیشن ہے، اس کو پازیٹیولی بدل سکتے ہیں۔ اپنی جسمانی کیفیت کو خاص ڈھنگ سے، سانس لینے کے کسی خصوصی انداز سے آپ اپنے جسم میں پرجوش ہونے کا احساس، زیادہ توانائی کا احساس پیدا کر سکتے ہیں۔ فرض کریں آپ خدا ترس، رحم دل انسان بننا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے جسمانی اور ذہنی کام کرنے کے طریقے میں تھوڑی بہت تبدیلی پیدا کر کے وہ انسان بن سکتے ہیں۔ محبت یا کسی اور جذبے کے لیے بھی آپ یہی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں۔ خود کے ساتھ جو آپ کا ابلاغ ہے وہ ایک ڈائریکٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ ایک فلم ڈائریکٹر اپنی مطلوبہ صورتحال کو پیدا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو خوف زدہ کرنا چاہتا ہے، خوف زدہ کر دیتا ہے، ہنسانا چاہتا ہے، ہنسا دیتا ہے، رلانا چاہتا ہے، رلا دیتا ہے۔ اس کے لیے وہ خاص انداز میں روشنی کو استعمال کرتا ہے،
موسیقی کو استعمال کرتا ہے، کیریکٹرز کو استعمال کرتا ہے۔ مطلب یہ مکمل طور پر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے دیکھنے والے کے ذہن میں کیا خیال پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کے جسم میں کیا فیلنگ، کیا سنسنی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک یہی کام آپ بھی کر سکتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ آپ کا ذہن آپ کی سکرین ہے، اس پر آپ نے کیا سین کریٹ کرنا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اس سکرین کے، اس مووی کے ڈائریکٹر آپ ہیں جو آپ کے ذہن کے پردے پر چل رہی ہے۔ آپ اپنے ہر ذہنی عمل کو، ہر تھاٹ پروسیس کو بالکل اسی اصول کی بنیاد پر من چاہا رخ دے سکتے ہیں، اور جو کچھ ذہن میں ہوتا ہے اسی کا اظہار آپ کے جسم میں ہوتا ہے۔ ذہن میں دکھی تھاٹ ہوں گے تو جسم میں کم انرجی، مردہ پن، بے بسی کی فیلنگ ہوگی، کندھے لٹک جائیں گے، آواز بے جان ہو جائے گی، سانس کم گہری ہو جائے گی، قدم سست اٹھیں گے۔ ذہن میں خوشی کے خیال ہوں گے تو جسم میں انرجی ہوگی، پھرتی ہوگی، قدم تیز اٹھیں گے، سانس ہموار اور گہری ہوگی۔ جس طرح فلم ڈائریکٹر کے ہاتھ میں روشنی اور موسیقی کے ٹول ہوتے ہیں جنہیں دھیما یا تیز کر کے وہ ایک خاص ایفیکٹ پیدا کر سکتا ہے، اسی طرح آپ بھی اپنے ذہن کی سکرین پر مثبت تھاٹس کی روشنی اور موسیقی کو بڑھا سکتے ہیں، اور منفی تھاٹس کی روشنی یا آواز کی شدت کو کم کر کے اپنی پسندیدہ فیلنگ کو پیدا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ اپنے دماغ میں چل رہی اپنی زندگی کی کہانی کو بالکل اسی مہارت کے ساتھ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں جس طرح شیپل برگ جیسے ماہر ڈائریکٹر کرتے ہیں۔ اب میں جو باتیں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں وہ سن کر شاید آپ کو لگے کہ یہ ناممکن ہے، یہ آپ کو ناقابل یقین لگ سکتا ہے، بالکل ویسے ہی کہ جیسے 100 سال پہلے لوگوں کو بتایا جاتا کہ انسان چاند پر جا سکتا ہے تو وہ اس کا یقین نہ کرتے، بلکہ ایسا دعویٰ کرنے والوں کو وہ پاگل خپتی کہتے۔ کبھی آپ نے سوچا لفظ لونیٹک کہاں سے آیا ہے؟ لونر چاند کو کہتے ہیں، لونیٹک سے مراد ہے دیوانہ، پاگل پن۔ یہ لونر لفظ سے ہی نکلا ہے۔ ایک زمانے میں جو انسان کہتا تھا کہ انسان چاند پر جا سکتا ہے اسے لونیٹک کہا جاتا تھا۔ اگر کوئی آج سے 100 سال پہلے یہ کہتا کہ نیو یارک سے لاس اینجلس کا سفر 5 گھنٹے میں ممکن ہے تو اسے دیوانہ کہہ دیا جاتا، لیکن آج یہ سب ممکن ہے۔ آج کل ایک ایروسپیس کمپنی ایک ایسے جہاز پر کام کر رہی ہے جو نیو یارک سے لاس اینجلس کے سفر کو 12 منٹ میں مکمل کرے گا۔ بالکل اسی طرح آپ اس کتاب میں ان قوانین، ان اصولوں کو سیکھیں گے جو آپ کی پرفارمنس کو میکسیمم لیول تک لے جانے والے ہیں۔ ان قوانین کے ذریعے سے آپ ایسے ریسورسز تک رسائی پا سکیں گے جن کے بارے میں آپ نے آج تک سوچا ہی نہیں ہوگا۔ بلندی اور کمال کو چھو لینے والے لوگوں کی زندگی کو غور سے دیکھیں۔ وہ مسلسل ایک ایسے راستے پر چلتے رہتے ہیں جس کی منزل ہوتی ہے کامیابی۔ میں کامیابی کے اس سفر کو کہتا ہوں الٹیمیٹ سکسیس فارمولا۔ اس فارمولے کا پہلا سٹیپ، پہلا قدم ہے کلیئر طور پر یہ جاننا کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ دوسرا مرحلہ ہے عمل درآمد، کیونکہ عمل کے بنا آپ کا ہر چاہا، آپ کی ہر خواہش بس خواب رہتی ہے۔ وہ ایکشن، وہ عمل کہ جو آپ کو وہ نتائج نہ دے سکیں جو نتائج آپ چاہتے ہیں، لیکن یہ عام سی اور کامن سینس کی بات ہے کہ انسانی ایکشن ہمیشہ وہ نتائج نہیں دیتے کہ جو انسان چاہتا ہے۔ اس لیے تیسرا سٹیپ ہے خود میں یہ صلاحیت پیدا کرنا کہ فوراً یہ پہچان سکیں کہ کون سا کام، کون سا ایکشن ہے جو مطلوبہ نتیجہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، کون سا ایکشن ہے جس کے نتائج آپ کو مقصد کے قریب لے کر جا رہے ہیں، اور کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کو منزل سے دور کر رہے ہیں۔ ہر صورت میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے ایکشن سے آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے، چاہے یہ عمل آپ کی بس کی گئی گفتگو ہو یا روزمرہ کی کوئی عادت ہو جسے آپ نے اختیار کر رکھا ہو۔ اگر آپ کو جو نتیجہ مل رہا ہے وہ آپ کی مرضی کا نہیں ہے تو ان ایکشنز کو، ان کاموں کو، ان افعال کو بدلنا ہوگا۔
دوسرے انسان اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں ان پر غور کرنا ہوگا تاکہ باقی لوگوں کے تجربات سے آپ بھی سیکھ سکیں۔ اور اس کے بعد آتا ہے چوتھا مرحلہ یا چوتھا قدم، اور چوتھا قدم ہے خود میں لچک پیدا کرنا۔ اگر آپ کے عمل، آپ کی باتیں، آپ کی عادتیں آپ کو وہ نتیجے نہیں دے رہی جو آپ کو منزل کے قریب کریں تو ان کو بدلنے کے لیے خود کو لچکدار بنائیں، فلیکسیبل بنائیں۔ یاد رکھیے آپ کے ایکشنز خود کوئی مقصد نہیں ہیں، اہم چیز ہیں وہ نتائج جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ سارے کامیاب لوگوں کو اٹھا کر دیکھیں، یہ تمام لوگ اس 4 نکاتی سکسیس فارمولے پر عمل کرتے آپ کو نظر آئیں گے۔ کامیاب لوگوں نے آغاز کیا ٹارگٹ سے، اپنا گول طے کیا، اپنی منزل طے کی، کیونکہ اگر آپ کے پاس ٹارگٹ ہی نہیں تو نشانہ کس کا لیں گے؟ منزل ہی نہیں تو چلیں گے کس طرف؟ مقصد ہی نہیں تو کوشش کیا کریں گے؟ پھر وہ اٹھاتے ہیں دوسرا سٹیپ جو ہے عمل۔ کامیابی کے لیے صرف نظری علم کافی نہیں، گول سیٹ کرنا کافی نہیں، بلکہ اس گول کو پانے کے لیے ایکشن کی، عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے تجربات، اپنی غلطیوں سے سیکھتے رہے، مختلف صورتوں میں مختلف رویے اختیار کرتے رہے اور اپنے مقصد کے حصول تک ان میں ارتقاء کا یہ سفر جاری رہا۔ ہالی ووڈ فلم انڈسٹری کا سب سے بڑا ڈائریکٹر کون ہے؟ جی ہاں، اسٹیون اسپیلبرگ۔ 36 برس کی عمر میں وہ تاریخ کا سب سے کامیاب فلم ساز بن چکا تھا۔ اس وقت ہالی ووڈ کی حالت یہ ہے کہ اگر پوری فلم انڈسٹری کی پوری تاریخ کی 10 بہترین فلمیں نکالیں تو 4 اسٹیون اسپیلبرگ کی ہوں گی۔ وہ اتنی کم عمری میں اس شاندار کامیابی تک کیسے پہنچے؟ یہ بھی بڑی ایک شاندار کہانی ہے۔ 12-13 سال کی عمر میں ہی اسپیلبرگ نے طے کر لیا تھا کہ وہ فلم ڈائریکٹر بنے گا۔ 17 سال کی عمر میں اس کے ساتھ ایک واقعہ ہوا جس نے اس کی زندگی عملاً بدل دی۔ وہ ایک شام یونیورسل اسٹوڈیو گیا کہ کسی فلم کی براہ راست ریکارڈنگ دیکھ سکے، مگر وہاں لوگوں کا رش اور انتظامات ایسے تھے اور اس کا روپ حلیہ ایسا تھا کہ وہ ساؤنڈ سٹیج تک نہ پہنچ پایا، وہ جگہ کہ جہاں ریکارڈنگ ہو رہی تھی، جہاں سارا ایکشن ہو رہا تھا۔ اسپیلبرگ کو لگا کہ اس کی ساری محنت رائے گاں گئی، اسے فلم کی شوٹنگ دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ اور پتہ ہے اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے یونیورسل اسٹوڈیو کی ایک دیوار میں سوراخ کر ڈالا تاکہ وہ فلم کی شوٹنگ دیکھ سکے۔ لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ بات یونیورسل اسٹوڈیو کے شعبہ ایڈیٹنگ کے سربراہ تک جا پہنچی، جس نے اس سے ملاقات کی، اور 1 گھنٹے کی اس ملاقات میں اس نے اسپیلبرگ کے اندر فلموں کا جو جنون تھا اسے پہچان لیا۔ عام لوگوں کے لیے یہ کہانی بس یہیں تک ہوتی، مگر اسپیلبرگ قطعاً بھی کوئی عام بندہ نہیں تھا۔ اس میں اپنی ایک پرسنل پاور تھی، اسے بخوبی علم تھا وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس کی یونیورسل اسٹوڈیو میں یہ پہلی انٹری اسے بہت کچھ سکھا گئی تھی، اس لیے اس نے خود میں بہت سی تبدیلیاں کی۔ اگلے روز اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنا بہترین سوٹ نکالا، اپنے باپ کا بریف کیس تھاما۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس دفتری بریف کیس میں 1 سینڈوچ اور کچھ ٹافیاں تھیں، اور اسٹوڈیو اس انداز میں پہنچا کہ جیسے وہ انہی لوگوں میں سے ایک ہو جو اسٹوڈیو پر کام کے لیے موجود تھے۔ وہ اس دن خاص طور پر اس چوکیدار کے پاس سے ہو کر گزرا جو اسے اسٹوڈیو میں داخل ہی نہیں ہونے دیتا تھا۔ یہ اس کا پہلا سبق تھا۔ اسے جلد ہی اسٹوڈیو میں ایک بیکار سا ٹریلر مل گیا۔ وہ ٹریلر کیا تھا؟ پلاسٹک کے چند لفظ تھے جن کو ایک خاص ترتیب سے جوڑ کر اسپیلبرگ نے ایک ٹریلر بنا دیا۔ اس کی اسٹوڈیو میں پہلی ہی باقاعدہ انٹری نے اسے پروڈیوسر بنا دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی اسٹوڈیو کی ساری سرگرمیاں وہاں موجود ڈائریکٹروں، مصنفوں اور ایڈیٹروں سے ملاقاتوں تک محدود رہیں۔ وہ اپنی اس دنیا میں گھسنے میں کامیاب ہو چکا تھا جو اس کا خواب تھی۔ وہ ہر ملاقات، ہر پروفیشنل کی گفتگو سے کچھ نہ کچھ سیکھتا رہا اور فلم سازی کے لیے کام میں آنے والی ہر چیز کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ پوری فلمی دنیا کو بہت باریک بینی سے جانچتا رہا۔ 3 سال تک مسلسل وہ یونیورسل اسٹوڈیو جاتا رہا، روز کچھ نیا سیکھتا رہا، آگے بڑھتا رہا۔ جب اس کی عمر 20 سال ہو گئی تو اس نے یونیورسل اسٹوڈیو کو ایک فلم دکھائی جو اس نے خود ہی جوڑی تھی، جس کے بعد اسے ایک ٹی وی سیریز بنانے کے لیے 7 سال کا معاہدہ، کنٹریکٹ مل گیا۔ اس کے خواب آہستہ آہستہ اس کے پاس آنے لگے
وہ اس راستے پر چل پڑا تھا کہ جس راستے کی منزل تھی ہالی ووڈ کا سب سے بڑا اور کامیاب فلم ساز بننا۔